خالی ڈبہ ہی بھیج دے. وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی ہیں. دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی, ہم تو مر جاتے. اللہ نے 50 دینی نہیں تھی. دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی, لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی. یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو, ٹھیک ہے نا. 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا, لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے, تو چلو 5 کر لو. ثواب کتنے کا مل جائے گا؟ 50 کا مل جائے. جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے, تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے, ٹھیک ہے نا. خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے, جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے, زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا؟ آزمائش کے لیے. تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا ورغلانے دو, آدم کو خطا کرانے دو. اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے. پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے. اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی, آدم نے بھی غلطی کی. شیطان کو حکم دیا سجدہ کر, شیطان نے کہا نہیں. آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا, آدم بھی چلے گئے. خطا دونوں سے ہو گئی نا. لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی, اللہ کو غصہ آیا, تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا, اور کہنے لگا موت تک زندگی دے, سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اکڑا ہوا ہے اب تک. اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے, تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, معاف کر دے, تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ, ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا. تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی؟ تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا کا, تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا, تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے. میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے, یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں, وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں, ان کی طرف سے انتظام. میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں, تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما. تو خیر, ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی, شیطان کی نہیں ہے. تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے. غلطی سے بچنا ہے, ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو معاف, توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ بھی حکمت تھی. خیر, تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا, تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھی, اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں. نماز شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا, بچے بھی پلوانے ہیں ان سے, تو ہر وقت باوضو رہیں گے, یہ تو پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی. تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا؟ اعتراض کرنا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی, وہ پوری نہیں کر سکے, آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں, ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے, حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خیال؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا, کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں. میں نے بتایا تھا نا, موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے. حدیث میں آتا ہے ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر. ٹھیک ہے, جلال بہت تھا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. تو خیر,
تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت سارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا. مشرکین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے تو اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے. لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا، اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی. پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں. وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا، اور اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی، یہی سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، یعنی چھٹے آسمان پہ آئے. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے. آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں خدا کے پاس گیا، یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا، 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں. پھر یہ بار بار 10 کرتے اینڈ پہ 10 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے، تو وہ نمازیں 5 کر دی گئیں. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں. ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا. اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ہے، ساری نمازیں معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی، مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا. آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن امت بے شرم ہے، 5 نہیں پڑتی. نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی. اب میں راضی ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی. جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر، یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں، ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المعمور کا طواف کرنے کی. اللہ. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا، بڑا بڑا، یعنی کہ بیر کی طرح. جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی. اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی. یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے. اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئی. تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے. انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں. پھر واپس گیا اینڈ پہ. میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئی. کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی رہنے دی ہے. 5 کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا.
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں. جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا, اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا. اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا, لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں, یعنی 5 بھی کٹاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے. کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے. آمین.